اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. جو لبرلز لوگ ہیں, جو اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں, وہ عمل کو دیکھتے ہیں. اسلام اللہ کی غلامی کو فوکس کرتا ہے کہ آپ نے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے, خدا کے غلام ہو, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آگے آپ کا عمل اس بنیاد پر کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو, اللہ اس کو قبول کر لے گا. عمل کی پیچیدگیوں میں نہیں جانا آپ نے. عمل کی بیس یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا, اللہ کی غلامی, عبودیت, بس. اس سے اگر رائے میں بھی اختلاف ہو رہا ہے, عمل بھی متضاد ہو رہا ہے, آپ احتیاطوں پہ عمل اس لیے کرتے ہو اللہ کا حکم ہے, اس کے بعد نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, ہم نے اس لیے عمل کیا ہی نہیں تھا کہ نقصان نہ ہو. نقصان کس کے ہاتھ میں ہے, نفع نقصان. تو مسلمان کو تو ویسی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. آپ پیسہ کمانے کی کوشش اس لیے کرتے ہو, اللہ کا حکم ہے, حلال کمانا عبادت ہے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو مقصد تھوڑی ہے, مقصد تو اللہ کی غلامی تھا, وہ ہم نے کر لی بھائی. خامخواہ کی ڈپریشن, خامخواہ کی ٹینشن لوگوں نے لی ہوئی ہے. یار اللہ نے حکم دیا تھا یہ کرو, ہم کر رہے ہیں, پھر بھی نتیجہ تو نکل نہیں رہا. تو بھائی تم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا تھا نا, بس کر لیا, ثواب مل گیا, پتلی گلی سے نکلو. ابھی ستار بھائی بھی آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں, غفار بھائی بھی آنے والے ہیں. پورے بیان میں آج پتلی گلی نہیں آئی تھی نا, چوڑی گلی پتلی گلی. مسلمان اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں اللہ کا غلام ہوں, یہاں میری ایک بھی نہیں چلے گی, میری خواہشات کی جگہ جنت ہے, دنیا نہیں ہے, یہ میری نہیں چلے گی. لوگ مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں فون کر کر کے, یہ مجبوری ہے, یہ مسئلہ ہے, یوں کر لے. میں کہتا ہوں بھائی شریعت کا حکم ہے. اب ایک آدمی نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں, چھٹا آنے والا ہے, ایک کمرہ ہے, غربت میں مرا جا رہا ہوں, ضائع کرا دوں اس کو. میں نے کہا نہیں کرا سکتے, اللہ کا حکم ہے بھائی. کہہ رہے یار وہ اتنے پل نہیں رہے یہ, اور آپ یہ. تو میں نے کہا وہ 5 زندہ ہیں یا نہیں ہیں, پیدا ہوئے تھے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اور دوسری بات, اب دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں, دلائل کی دنیا تو الگ ہے. اللہ نے اجازت نہیں دی, بس ختم. ہم کس کے غلام ہیں؟ اور یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے, مجھے پتا چلا. یہ پوری ایک آدھ دنیا میں کنٹریز ایسے ہیں جن میں الاؤ ہے, ورنہ ایبورشن پوری دنیا میں اللیگل ہے. تو اسلام تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن آپ یونائٹڈ نیشن کے لا کو فالو کر لو. تو میں نے کہا بھائی نہیں ہے اجازت, کسی انسان کو آپ اس سے اس کی زندگی کا حق نہیں چھین سکتے. بس غریب ہے امیر ہے, جیسا ہے اپنی اپنی قسمت پہ آئے گا. دنیا مسافر خانہ ہے. میں نے کہا جیسے W11 میں پائیدان کی جگہ مل جاتی ہے نا کنڈکٹر کو, اس کو بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی. بہت W11 سے بڑے اسباق ملتے ہیں ہمیں. W11 نے بہت سے لوگوں کی ٹینشنوں کو ختم کیا ہے. اس کو آپ صرف W11 نا, جس جو کراچی میں نہیں رہتا اس کو W11 کا مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس کا تو آدھا ایمان ویسے ہی نہیں بن سکتا. حقیقت ہے, کیونکہ بہت سی مثالوں میں W11 فٹ ہوتی ہے. پنجاب والوں کو کیا پتا یار, مجھے تو ڈر ہے وہ ایمان میں پیچھے نہ رہ جائیں کراچی والوں سے, کیونکہ ان کو یہ مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو کنڈکٹر کو W11 میں کتنی بھی بھری ہوئی ہو جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس دروازے سے چڑھے گا, دوسرے دروازے سے نکلے گا, اور سب سے کرایہ لے کے نکلے گا, اپنی جیب بھی بچا کے. سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں, اس کی نہیں کٹ رہی ہوتی. تو بھائی اس دنیا میں غریب آدمی کے 12واں بچہ بھی پیدا ہو جائے, اپنی قسمت سے آئے گا, اپنی قسمت سے کھائے گا, جوان ہو کے شادی بھی کرے گا, بچے بھی پیدا کرے گا, ان کو پالے گا بھی, ان کی تربیت بھی ہوگی, اور کامیاب زندگی گزار کے چلا جائے گا. کامیاب زندگی دولت کو نہیں کہتے, پیٹ بھرے ہوئے توند بھرے ہوئے کو نہیں کہتے, ورنہ پھر ہمارے جو سابق صدر تھے وہ سب سے کامیاب زندگی ان کی ہے, سب سے زیادہ توند انہوں نے بھری ہے. اور اللہ ہمیں ایسی زندگی سے پناہ میں رکھے. اور پھر معاذ اللہ غربت اگر عیب ہوتا تو ہمارے نبی تو دنیا کے سب سے بڑے مسکین تھے, حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں سب سے بڑے کامیاب تھے وہ.
تربیت کا جو مفہوم لبرلز لوگوں کی نظر میں ہے، اسلام کی نظر میں تربیت کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے. غربت میں اگر صبر کی توفیق ملے تو آپ تربیت یافتہ ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور آپ نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا، آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے. آپ تو بہت بڑے فالٹ میں. یہ فالٹ تو فرعون میں تھا. وہ حضرت موسیٰ کو یہ تانا دیتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، ان کے پاس باغات کیوں نہیں. یہ تو قوم کے مسکین ترین آدمی ہیں، یہ تو ناکام ہے، یہ تمہیں کیسے کامیاب کریں گے. تو اپنے دماغوں سے جو کامیابی کی جو ڈیفینیشن آپ نے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے نا، اس کو نکالو. یہ ہے ہی نہیں کامیابی. اور یہ تو ہم فرض کر لیں کہ چھٹا پیدا ہو گیا تو کمرے میں جگہ نہیں ہے، اللہ جگہ دے دے گا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو زمین میں نکلے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین میں بہت گنجائش ملے گی اس کو. کیا ضرورت ہے گلستان جوہر کے چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں لا کے سب کو ٹھوس دینا؟ یہ تو آپ کی ہیڈک ہے. نکلو یار، معمار کی طرف جاؤ، تھوڑا اور آگے جاؤ، بڑے بڑے گھر بناؤ. ہر آدمی کو شوق ہے ٹھسنے کا، حقیقت ہے نا. یہ تو آپ کا ہیڈک ہے. زمین بہت پڑی ہوئی ہے، آبادی سے تھوڑا باہر نکلو گے تو اسی قیمت پہ بڑی بڑی زمینیں مل جائیں گی آپ کو، لیکن آپ کو شوق ہے بیچوں بیچ آبادی میں گھسنے کا. تو ایک ایک فلیٹ میں 20 بچے اور 15 بچے سو رہے ہیں. یہ تو آپ کا ہیڈک ہے، یہ اللہ کا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ تو آپ نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں، میں نے وہ چھوٹے سے وہ انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے فلیٹ میں ہی 15 بچوں کو گھسیڑنا ہے میں نے اس میں. او بھائی اس کو بیچو، نکلو یار، تھوڑا آبادی سے باہر جاؤ. کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آنے میں لگ جائے گا شہر آنے میں. تو اللہ نے کیا فرمایا، جو زمین میں نکلے گا نا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین اللہ کی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑی زمین ہے. یہ زمین تمہیں رزق بھی دے گی، اسے کھودو گے سونا اگلے گی. اس پہ محنت کر کے دیکھو، یہ کھلائے گی تمہارے خاندان کے 20 25 افراد کو، یہ زمین کھلائے گی. ذرا اس پہ حل تو چلاؤ، محنت تو کرو. یہ کھلائے گی، یہ انکار نہیں کرے گی. وسع اور گنجائش بھی ملے گی اس کو، زمین میں فراخی بھی ملے گی. تو اس لیے لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں وہ غریب ہے، وہ اتنے سے فلیٹ میں 20 بچوں کو گھسیڑا ہوا ہے اس نے، یا آپ کہتے ہو بچے زیادہ ہونے چاہیے، یہ ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ 20 بچے تو 20 ہوتے نہیں ہیں. جب 20واں ہوتا ہے تو پہلا وہ 25-30 سال کا ہو چکا ہوتا ہے. وہ اتنے گھسڑنے والے ہوتے نہیں، وہ اپنا کما کے اپنا ٹھیا ٹھکانا. بچے کو بالغ ہو گیا نکالو گھر سے، حقیقت ہے. میں تو لوگوں کو ایسے مشورے دیتا ہوں، بیٹا بڑا ہو گیا چل نکل، شاباش، اپنا کما اپنا کھا. پرندوں سے عبرت حاصل کیا کرو. کبوتر میں نر اور مادہ مل کے بچے کو پالتے ہیں، کیسی محنت کرتے ہیں نا. جب انڈے دیتے ہیں نا تو 12 گھنٹے کبوتری بیٹھتی ہے انڈوں پہ، 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے. شکر کرو اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا. بالکل کبوتر جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا، ورنہ لوگ ملنے آئے ہوتے صاحب سے کہ جی صاحب ابھی انڈوں میں بیٹھے ہوئے، ابھی صاحب کا ٹائم چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. اس کے بعد دونوں مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. کیسے دانہ لے کر آتے ہیں، بڑی کیئر کرتے ہیں، بہت حفاظت کرتے ہیں. جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چل پتلی گلی سے نکل. اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی تجھے ہم پالتے رہیں گے، اور بھی دنیا میں غم ہے. جیسے ہی اس کے پر نکلتے ہیں نا، اڑنا شروع ہوتا ہے، چلو شاباش شلو. سعودی عرب میں چلو کو عرب لوگ شلو کہتے ہیں، شلو. وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عرب میں استغنا بہت تھا، اب کا پتہ نہیں، لیکن اس وقت بہت استغنا. جیسے ہمارے ہاں دکان پہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کسٹمر آئے تو اس کے گھر تک چلا جاتا ہے دکاندار اس کے تعاقب میں. آپ دیکھو نا صدر کی مارکیٹ سے گزرو، ہاں صوفی صاحب ادھر تو آؤ، ہوتے ہوتے آدھا راستے تک پیچھے آ جائے گا آپ کے. پھر بٹھائے گا تو سارے تھان کھول کے پھینک دے گا نا. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان پر کہ یار اتنے تھان کھلوا لیے کپڑے کے، میں نے خریدا کچھ بھی نہیں، تو کتنا برا لگے گا. تو بغیر کہے بس کھول، آپ نے کہا یہ والا، بس پورا تھان کھول دے گا. تو اب آپ اٹھ کے جاتے ہوئے ویسے ہی شرم آ رہی ہوتی ہے. وہ کہے گا یار یہ پوری دکان میں نے کھول کے رکھ دیا، آپ کو پسند ہی نہیں آ رہا کوئی. تو یہ بڑی نفسیاتی مار ہوتی ہے.
کوئی خاتون جا رہی ہو تو انٹی باجی، تو پیچھے تک چلے جاتے ہیں، گھر تک پہنچ جاتے ہیں. تو عربوں کی عادت ہے استغنا. تو ہمارے حضرت نے چونکہ یہی شاپنگ کی تھی پاکستان میں، جب سعودی عرب گئے تو حضرت فرماتے ہیں میں دکان پہ جاتا، میں ان سے کہتا یار یہ ذرا گھڑی دکھا دو. انہوں نے کہا بھائی یہیں سے دیکھ لو، شیشے میں نظر آ رہی ہے نا بھائی یہی ہے. کہتے ہیں جب زیادہ ان سے سوال پوچھو تو کہتے ہیں چلو. ان کو پتہ ہے پاکستانی ہے تو یہ عربی سمجھتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، تو چلو کو وہ چے ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے، تو شلو شلو. تو حضرت کو یہ اسٹائل ان کا بہت اچھا لگتا تھا. ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا یار یہ کیسا آدمی ہے، لیکن حضرت کہتے تھے استغنا کے ساتھ کما رہے ہیں، کہ بھائی عزت کے ساتھ. یہ نہیں کہ اب کسٹمر کے جناب ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے اور اس کے گھر تک پہنچ گئے تو بھائی لینا ہے لو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. فتلی بولیں گے پتلی کو بھی، وہ پے بھی نہیں ہے عربی میں، فتلی گلی. تو فتلی گلی سے چلو. اردو کے کچھ الفاظ اتنے کامن ہو چکے ہیں دنیا میں، اردو کا حجم بہت بڑا ہے، ہندی اردو ایک ہی ہے، کہ عربوں کی زبان پہ بھی وہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں. سامنے، ہم سعودی عرب میں تھے تو ایک شرطے سے ہم ایڈریس پوچھ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا سامنے، عربی تھا، سیدھا سامنے. اور ایک لفظ تو میرا خیال ہے انگلش کی ڈکشنری میں بھی اردو کا شامل ہو گیا ہے. کہیں کہ بی بی سی کی کوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا میں، بی بی سی کی تھی پتہ نہیں کہ مجھے یاد نہیں، ایک ہفتہ ہو گیا. اچھا کا جو لفظ ہے نا، اچھا کا لفظ، اچھا، یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ یہ کسی بڑی زبان کا جز بن چکا ہے. تو دوبارہ تحقیق کریں گے، مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن یہ اچھا کا لفظ جو ہے نا اردو کا، یہ کسی بڑی زبان نے گود لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم انگلش کے الفاظ لیتے ہیں دوسری زبانوں کے، تو اب اردو کے الفاظ اچھل اچھل کے دوسری زبانوں میں جانا شروع ہو گیا. عن قریب پراٹھا دیکھ لیں گے آپ، انگریزوں میں آ جائے گا پراٹھا. حقیقت بتا رہا ہوں، انگریزوں کے ہاں پراٹھے نہیں ہوتے، لفظ ہی نہیں ہے، یہ چیز ہی نہیں ہے. تو 2-3 انگریزوں کو آپ یہاں لا کے ہوٹلوں کے پراٹھے کھلائیں، کوئٹہ ہوٹل کے، پھر ان سے بولے مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جاتے ہی سب سے پہلے انگلش میں وہ ایک لفظ کا اضافہ کرے گا، اٹ از کالڈ پراٹھا. اس کے آگے لکھا ہوگا ویری ٹیسٹی اینڈ پیٹ میں مروڑ اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے نا. تو کیا بات چل رہی تھی یار، ایک تو یہ درمیان میں چینل تبدیل ہوتا ہے نا، اس سے بڑے نقصان ہو جاتا ہے. بات کیا چل رہی تھی؟ نہیں جو ہاں میں کبوتروں کی بات کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، شلو. ہاں یہ شلو پہ بات آئی. تو بچے جب بڑے ہو جائیں نا، بیٹی ہے ان کی شادی کرو، بیٹے ہو گئے یا تو کما کے لائے، نہیں لا رہا چلو نکلو اپنا گھر بناؤ. بھائی ہم نے پال پوس کے بڑا کر دیا، اپنا گھر بناؤ، تمیز سے الگ زندگی گزارو. بس ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ تھوڑی کہ ساری زندگی باپ ٹینشن سے اپنا پاگل رہے گا. یہی ہو رہا ہے آج کل، ماں باپ، بچے بڑے بھی ہو گئے، پھر ان کے مسائل ساری زندگی، پھر وہ ان کی شادی بھی ہو گئی، پھر ان کے بچے بھی ہو گئے، ساری زندگی اولاد کی ٹینشن سے ہی نہیں نکلتے. تبھی تو کہتے ہیں 2 بچے اتنی ٹینشن دے رہے ہیں اور آپ 12 کی بات کرتے ہو. تو ٹینشن مسلط کرو گے تو ایک ہی عذاب جان بن جائے گا، نہیں لوگے تو کبوتروں کی طرح ٹھیک ہے نا، بڑے ہوئے، اپنی جو آپ نے جو تعلیم دے سکتے تھے دی، پتلی گلی سے نکلو. شاباش، بہت اللہ نے دیا ہے تو چلو یار، جہاں اتنے کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو، پڑھ لو. نہیں تو اپنے خرچے پہ بھی تو پڑھے نا. دیکھو یورپ میں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے خرچے پہ پڑھتے ہیں نا، ماں باپ تھوڑی اٹھاتے ہیں خرچہ. جاب بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو اپنے بیٹے کو بولو بالغ ہو گیا بھائی، تو کوئی ریڑی ویڑی لگا، ٹماٹر بیچ اور اپنی فیس بھی ادا کر، دن میں پڑھے گا اور پھر زیادہ اچھا پڑھے گا. آج کل جو پڑھ نہیں رہے نا بچے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے، ان کو پیڑے کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو جب سر پہ پڑتی نہیں ہے تو کیسے. ہمارے اس محلے میں ایک بہت بڑا ٹھیکیدار ہے، کروڑ پتی آدمی ہوگا. مجھے اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں پوستی ترین انسان تھا، معذرت کے ساتھ اس کے الفاظ ایسے ہی تھے، بہت سست آدمی تھا، کچھ نہیں کرتا تھا آوارہ گردی کے علاوہ، گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے کہیں، ادھر گٹکا کھانا، یہ سارے کام تھے. جیسے آوارہ باپ تھا، پیسے والا آدمی.
کہہ رہے ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا دی اور مجھے کہا کہ تو جوان ہو گیا ہے, اب جب تک گھر میں کما کے لائے گا نہیں نا تجھے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے وہ باپ سے باغی نہیں ہوا, ورنہ تو آج کل لوگ باغی ہو جاتے ہیں نا. اور باپ نے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, کھانے سے ہٹا دینا مناسب نہیں ہے, کسی اور طرح سے سمجھا دیتا. لیکن بہرحال بعض اینٹی بایوٹک ایسی ہوتی ہیں ان کے سائڈ افیکٹ کم ہوتے ہیں اور فائدے زیادہ. یہ غیرت مند آدمی تھا. باپ نے جب کھانے کی پلیٹ ہٹائی ہے اس نے کہا تو جوان ہو گیا, تجھے شرم نہیں آتی, کب تک کھاتا رہے گا اس طرح, اب تو تیری کمانے کی عمر ہے. کہہ رہے میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے مجھے میرے سامنے سے کھانے کا برتن ہٹا دیے. بھوکا رہے گا, کما کے جب تک نہیں لائے گا نہیں کھائے گا یہاں پہ. کہہ رہے میرے سامنے سے جب کھانا ہٹائے مجھے غیرت آئی, میں نے کہا آج کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, بھوکا مر جاؤں گا مگر ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, اور باپ کو میں کھلاؤں گا, بن کے دکھاؤں گا میں. کہہ رہے پھر ہم نے محنت شروع کی, کرتے 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 جب سر پہ پڑتی ہے تو محنت بھی تمیز سے ہوتی ہے, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. وہ بہت بڑا بلڈر ہے, آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کوئی شکرکندی بیچنے والا آدمی ہے, حقیقت ہے. کچھ ویسا حلیہ تو وہی اسٹائل والا اس کا, لیکن بہت اللہ نے دیا. تو اس لیے بچوں کی ٹینشن مسلط نہ کیا کرو, ہائے میرا بچہ یہ کیوں نہیں بن رہا, نمبر کم کیوں آ گئے. ہمارا جو بھانجے ہیں, آپ کو دونوں بھانجے میں نے دکھائے ہیں نا یہاں پہ, ایک ابھی این ڈی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, دوسرا کہیں پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا تھا. تو ابا کو پتہ چلا انٹر میں فیل ہو گیا ہے, تو ابا نے کہا کوئی بات نہیں, بس آخرت کے امتحان میں فیل نہ ہوں, باقی سیٹ ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت اٹھائی ہے ان کے والد صاحب نے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. یہی الفاظ سے بھی مسافر خانہ ہے, پڑھ لو بیٹا اچھی بات ہے, فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں, سپلیمنٹری میں دے دینا, پھر بھی فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں, کچھ اور کر لو, جو سمجھ میں آتا ہے کرو یار, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا بزنس کرو. اتنی ٹینشن لیتے ہیں ماں باپ کہ یار یہ فیل کیوں ہو گیا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. پہلے اپنے امتحانات میں ڈپریشن الگ ہوئی ہے, اب بچوں کی ٹینشن, تبھی تو پھر کہتے ہیں ایک آدھی ہمارے لیے عذاب جان بنا ہوا ہے. تو عذاب بنانے کو چاہو گے تو ایک بن جائے گا, نہیں چاہو گے تو درجنوں میں بھی خوش بولو رہو گے. بچوں نے خود ہی پڑھنا ہوتا ہے, ٹینشن لینے کا نہیں ہے, سکون سے رہو, اطمینان سے. یہ ٹینشنیں تو خالی پیلی کی بلا وجہ کی ہیں, آپ کی سختی کرنے سے وہ پڑھ تھوڑی لے گا بچہ. پڑھائی ایسی چیز ہے کہ فریش دماغ پڑھ سکتا ہے, دباؤ میں آ کے کسی کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ پہ دباؤ آ گیا نا, اسٹریس اور ٹینشن میں آ گئے آپ, گئی پڑھائی وڑائی سب. یہ تو خوش مزاج لوگوں کا کام ہے پڑھنا. تو بچے کو ایسا کام کرو اس میں شوق پیدا ہو جائے پڑھنے کا, شوق سے پڑھے گا تو پڑھے گا, نہیں پڑھے گا, شوق پیدا نہیں ہو رہا تو اب نہیں ہو سکتا. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ کرام میں اتنا بڑا اختلاف ہوا ہے, اتنا بڑا, مگر دونوں کو صحیح قرار دیا گیا. کیوں؟ دونوں کا مقصد اللہ کی غلامی. یا ایھا الناس اعبدوا. ہاں دیکھو, اولاد پہ سختی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نگرانی بھی چھوڑ دیں, کہ بالغ ہوا گھر سے باہر نکالا, ٹھیک ہے نا, نکال دیا, وہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, گھر سے باہر بھی نہ نکالے. مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کچھ کرے, اب بولے اب خود کرو گے آپ. تو اس لیے اگر پڑھ بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں یار, کچھ کام بھی کرے, سائڈ بزنس بھی کرے اور اپنی پڑھائی بھی کرے. اللہ نے بہت دیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو بچہ بہت نیک ہے تو اچھی بات ہے, خود خرچ کر لو اس کے اوپر. تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن ٹینشن کسی طریقے کی بھی نہیں لینی. میرا جو بیان کا مقصد ہے وہ یہ ہے. اب یہ نہیں کہ گھروں سے بچوں کو ہی نکالنا شروع کر دیں, 15 سال کے بالغ ہو گیا چل نکل یہاں سے. میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس آپشن بہت زیادہ ہے. اس کام سے ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ والے آپشن پہ آ جاؤ, اس سے ٹینشن ہو رہی ہے تو اس آپشن پہ عمل کر لو. بہت سارے آپشن ہیں, سارے ٹھیک ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا میرے بھائی, کس کے لیے؟ غلامی کے لیے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد
बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।